خوش آمدید۔ آج ہم جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کی 22ویں قسط پر تفصیلی بات کریں گے۔ اس قسط کا جو موضوع ہے یعنی متحدہ کمانڈ اور کنٹرول، یہ سننے میں تو ایک فوجی اصطلاح لگتی ہے، لیکن دراصل یہ ایک بہت بڑا ایک انقلابی آئیڈیا ہے، ایک ایسا تصور جو 57 ممالک کی فوجی طاقت کے مستقبل کو بالکل بدل کر رکھ سکتا ہے۔ تو اس پورے تصور کے دل میں جو چیز ہے نا، وہ ہے انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، جسے ہم ICCS بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، اس کا مقصد ہے 57 الگ الگ فوجوں کو لے کر انہیں ایک آواز، ایک متحدہ اور فیصلہ کن طاقت میں بدل دینا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اسے مسلم نیٹو کے تصور کی ریڑھ کی ہڈی بھی مانتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ بھئی آخر ایک متحدہ کمانڈ کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آئیے ذرا اس کی جڑ کو پکڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آج کل جو فوجی تقسیم کا مسئلہ ہے وہ ہے کیا؟ دیکھیں، آج کی زمینی حقیقت یہ ہے کہ فوجیں الگ الگ ہیں، ان کی کمانڈز الگ ہیں، فیصلے کرنے کے طور طریقے اور سسٹم بالکل جدا جدا ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں نہ تو کوئی مشترکہ رابطہ کاری ہے اور نہ ہی کوئی مل کر بنائی گئی حکمت عملی۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف ایک انتظامی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، یہ ایک بہت گہرا اسٹریٹجک بحران ہے۔ تو پھر اس سارے بکھراؤ کا، اس ٹوٹ پھوٹ کا اصل میدان میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سوچیں، جب اتنی ساری طاقتیں ہوں اور کوئی ایک مرکزی آواز نہ ہو تو پھر عالمی سطح پر ہوتا کیا ہوگا؟ تو آئیے اب بات کرتے ہیں اس انتشار کی بھاری قیمت پر۔ یہ جو تقسیم والی سوچ ہے نا، اس کے ٹھوس نتائج کیا ہیں اور اس کی کیا قیمت چکانی پڑتی ہے؟ اس کے نتائج سچ پوچھیں تو بہت سنگین ہیں۔ کسی بھی بحران کے وقت فوری جواب دینے میں دیر ہو جاتی ہے، شدید دباؤ کے لمحات میں اکثر غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر یہ چیز ایک اجتماعی کمزوری کو جنم دیتی ہے۔ اور جب آپ کمزور نظر آتے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا اسٹریٹجک فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کے مخالفین کو۔ یہاں آ کر کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ بالکل کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک طرف ہے غیر متحدہ کمانڈ، یعنی وہ حقیقت جو آج موجود ہے، اور دوسری طرف ہے متحدہ کمانڈ کا ایک مجوزہ نظام، یعنی مستقبل کے لیے ایک متبادل راستہ۔ تو سب سے اہم بات یہی ہے، کتاب کے مطابق دونوں راستوں کا انجام بالکل صاف ہے۔ غیر متحدہ کمانڈ کا راستہ سیدھا کمزوری کی طرف جاتا ہے، جبکہ متحدہ کمانڈ کا نتیجہ طاقت کی شکل میں نکلتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن گہری بات ہے۔ تو ٹھیک ہے، مسئلہ تو سمجھ آ گیا، لیکن پھر اس کا حل کیا ہے؟ اب ہم اسی پر بات کریں گے، ایک واحد آواز، یعنی انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم۔ اس پورے نظام کا جو بنیادی اصول ہے نا، وہ بہت سادہ اور بہت طاقتور ہے، اور وہ ہے ایک حکم، ایک آواز اور ایک مقصد۔ ذرا تصور کریں، جہاں پہلے درجنوں بکھری ہوئی آوازیں تھیں، وہاں اب ایک مشترکہ رفتار اور ایک سمت پیدا کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس ساری بحث کے نچوڑ پر، ایک حتمی مساوات پر۔ آخر میں بات آ کر ایک سادہ سے مگر بہت اہم انتخاب پر رکتی ہے، اتحاد یا تقسیم۔ لیکن آخر میں ایک بہت بڑا سوال پھر بھی باقی رہتا ہے، کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ کیا ایک مرکزی نظام 57 الگ الگ فوجوں کو، جن کے اپنے اپنے کلچر ہیں، اپنی تاریخ ہے، اپنی ترجیحات ہیں، انہیں سچ میں ایک متحدہ اور مؤثر طاقت میں بدل سکتا ہے؟ یہی اس پورے تصور کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور شاید سب سے بڑا امکان ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ جناب ظہیر احمد میر کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا کے 22ویں باب کا ایک تجزیہ ہے۔ اس میں ایک ایسے تصوراتی فوجی اتحاد کا خاکہ پیش کیا گیا ہے جو مستقبل میں شاید ایک حقیقت بن جائے۔ تو آئیے اس سفر پر نکلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی کمانڈ کی ساخت کیسی ہو سکتی ہے۔ کتاب ایک بہت بڑا اور اہم سوال اٹھاتی ہے۔ سوچئے کہ اگر ایک مسلم نیٹو جیسا کوئی کثیر الملکی فوجی اتحاد بنتا ہے تو اس کا کمانڈ اور کنٹرول کا نظام آخر ہوگا کیسا؟ یہ صرف ایک فوجی خاکہ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہمیں مستقبل کی ایک ممکنہ تصویر دکھاتی ہے۔ تو آج ہم اسی ڈیزائن کی ہر پرت کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس پورے مجوزہ نظام کی بنیاد کو ایک 4 منزلہ عمارت کی طرح سمجھ لیں۔ سب سے اوپر بیٹھے ہوئے کمانڈر سے لے کر زمین پر لڑنے والے فوجی تک،
ہر کوئی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپ ڈاؤن نظام ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ احکامات کا بہاؤ اوپر سے نیچے تک بالکل واضح اور بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچے۔ تو پھر آئیے اس 4 سطحی کمانڈ کے ڈھانچے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں اور ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے ہر درجے پر کیا خاص بات ہے۔ سب سے اوپر یعنی ٹیئر 1، یہ اس اتحاد کا دماغ ہے، اس کا اسٹریٹیجک نرو سینٹر۔ کتاب کے مطابق اس کا مرکز اسلام آباد میں تجویز کیا گیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے بڑے اور سب سے اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ صرف ایک ہیڈ کوارٹر نہیں بلکہ اس پورے اتحاد کا سوچنے والا مرکز ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، یہاں یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ قیادت کی ذمہ داریاں کس طرح تقسیم کی گئی ہیں۔ سپریم کمانڈر پاکستان سے اور ڈپٹی سعودی عرب سے۔ یہ صرف عہدے نہیں ہیں بلکہ یہ طاقت کے توازن کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور ان کے فرائض پر نظر ڈالیں، جنگی حکمت عملی سے لے کر ایٹمی مشاورت تک اور انٹیلیجنس سے لے کر فوجی تعیناتی تک، یعنی ہر بڑا فیصلہ اسی میں اس پر ہوگا۔ اچھا، دماغ تو بن گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دماغ اپنے ہاتھ پاؤں یعنی فوج کو کیسے چلائے گا، خاص طور پر تب جب یہ اتحاد اتنے بڑے جغرافیائی علاقے پر پھیلا ہو۔ یہیں سے کہانی ٹیئر 2، 3 اور 4 کی طرف مڑتی ہے جو اس منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ دوسری سطح پر کمانڈ کو 5 الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے اور ہر حصہ ایک الگ خطے کے لیے ذمہ دار ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بہت بڑی کمپنی کے ملک بھر میں علاقائی دفاتر ہوں، تاکہ ہر علاقے کے مسائل کو وہیں مقامی سطح پر بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے۔ اور یہ ہیں وہ 5 علاقائی مراکز۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاکہ کس طرح پورے خطے پر پھیلا ہوا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے لیے ریاض، جنوبی ایشیا کے لیے اسلام آباد، افریقہ کے لیے قاہرہ اور اسی طرح باقی بھی۔ یہ جغرافیائی تقسیم اس اتحاد کی وسعت کا بھرپور احساس دلاتی ہے۔ تیسرے سطح پر ہم قومی سطح پر آ جاتے ہیں۔ یہاں اصل مقصد یہ ہے کہ ہر رکن ملک اس بڑے نظام کا ایک فعال حصہ بن جائے اور کوئی بھی الگ تھلگ محسوس نہ کرے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تمام ممالک ایک دوسرے سے جڑتے ہیں۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب ایک ہی زبان بولیں، ایک ہی صفحے پر ہوں، یعنی رپورٹنگ کا طریقہ کار، انٹیلیجنس شیئر کرنے کا نظام، سب کچھ ایک جیسا اور معیاری ہو، تاکہ جب پاکستان میں کوئی رپورٹ لکھی جائے تو ترکی میں بیٹھا آفیسر اسے فوراً اور آسانی سے سمجھ سکے۔ اور آخر میں ہم پہنچتے ہیں ٹیئر 4 پر، یعنی سیدھا میدان جنگ میں۔ یہاں بریگیڈز، اسکواڈرنز اور بحری ٹاسک فورسز پہلے سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایکشن کا وقت آئے گا تو وہ ایک ٹیم کے طور پر لڑیں گے، نہ کہ الگ الگ فوجوں کی طرح۔ اب تک ہم نے اس ڈھانچے کی بات کی، لیکن اس پورے ڈھانچے کو آپس میں جوڑے گا کون؟ وہ ہے ٹیکنالوجی۔ تو آئیے اب اس اتحاد کی ڈیجیٹل ریڑھ کی ہڈی پر نظر ڈالتے ہیں، یعنی اس کے مواصلاتی نظام پر۔ یہ کوئی عام فون لائنز یا ریڈیو کا نظام نہیں ہے، یہ ایک انتہائی جدید، محفوظ اور ملٹی لیئرڈ نیٹ ورک ہے جو سیٹلائٹ سسٹم سے لے کر سائبر ڈیفنس فائر وال تک ہر چیز سے لیس ہے۔ مقصد صرف ایک ہے، سپریم کمانڈر سے لے کر ایک عام فوجی تک ہر کوئی ایک محفوظ لائن پر بات کر سکے۔ اور اس پورے نظام میں ایک بہت ہی خاص چیز ہے، ریڈ لائن چینل۔ یہ ایک ایسی ہنگامی لائن ہے جو صرف بحران کے وقت استعمال ہوگی، اور یہ تمام بڑے علاقائی کمانڈرز کو ایک دوسرے سے براہ راست جوڑ دے گی تاکہ فیصلے منٹوں یا سیکنڈوں میں ہو سکیں۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریڈ لائن کس طرح اسلام آباد، ریاض، انقرہ اور قاہرہ کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ وہ 4 ستون ہیں جن پر اس اتحاد کا مواصلاتی نظام کھڑا ہوگا، خاص طور پر کسی بھی مشکل وقت میں۔ تو یہ تھا وہ پورا خاکہ جو کتاب میں پیش کیا گیا ہے، ایک ایسا کمانڈ سٹرکچر جہاں ہر کسی کو اپنا کردار، اپنی ذمہ داری معلوم ہے، اور معلومات کا بہاؤ پانی کی طرح اوپر سے نیچے تک بالکل صاف اور شفاف طریقے سے جاتا ہے۔ یہ صرف ایک فوجی ڈھانچہ نہیں بلکہ ایک مکمل سوچ کا عکاس ہے۔ آج ہم نے ایک کتاب کے تصوراتی خاکے کا گہرائی میں جا کر تجزیہ کیا، لیکن یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ کسی بھی فوجی اتحاد کا ڈیزائن، اس کا بنیادی ڈھانچہ، اس کی اصل اسٹریٹجک ترجیحات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کیا یہ دفاعی سوچ کی عکاسی کرتا ہے،
یا جارحانہ؟ کیا یہ مرکزیت پسند ہے یا اختیارات کو تقسیم کرنے پر یقین رکھتا ہے؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔ کی کتاب دی نیوکلیئر امبریلا پر ہماری تجزیاتی سیریز جاری ہے اور آج ہم 22ویں قسط تک آ پہنچے ہیں۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم اور دلچسپ ہے۔ کیا پوری مسلم دنیا کے لیے ایک متحدہ فوجی کمان کا قیام ممکن ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا کتاب میں گہرائی سے جائزہ لیا گیا ہے اور آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ تو آج ہم اس پورے تصور کو کیسے سمجھیں گے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ متحدہ کمانڈ کا بنیادی نظریہ ہے کیا؟ پھر یہ امن اور جنگ کے حالات میں کیسے کام کرے گی؟ کتاب کے مطابق اس کی قیادت کسے کرنی چاہیے اور وہ کون سے حالات ہوں گے جب اسے فعال کیا جائے گا؟ اور آخر میں ہم مصنف کے حتمی ویژن پر بات کریں گے کہ وہ اس سب کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں تو شروعات کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، یعنی اس تصور کے تعارف سے۔ یہاں ہم اس نظریے کی بالکل بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس پر مصنف نے اپنی پوری بحث کی عمارت کھڑی کی ہے۔ کتاب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ اس بات پر گھومتا ہے کہ جب کوئی بڑا تنازع کھڑا ہو تو فیصلے بکھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ایک مرکزی فوجی کمان ہونی چاہیے جس کی قیادت ایک سپریم الائیڈ کمانڈر یعنی SAC کرے گا، اور جیسے ہی جنگ کا اعلان ہو تمام اختیارات اسی ایک اتھارٹی کے پاس چلے جائیں گے۔ اچھا، اب آتے ہیں کمانڈ کے اصول کی طرف۔ مصنف کے مطابق یہ کمانڈ ہر وقت ایک ہی طرح سے کام نہیں کرے گی۔ وہ امن اور جنگ، ان دو حالتوں میں اس کے کردار کے بیچ ایک بہت واضح اور اہم فرق بتاتے ہیں۔ یہ سلائیڈ مصنف کے اس بنیادی اصول کو بہت ہی زبردست طریقے سے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف امن کا وقت ہے جہاں تمام فیصلے باہمی مشاورت سے ہوں گے، لیکن دوسری طرف جنگ کا وقت ہے جہاں ایک کمانڈر فیصلہ کن حکم دے گا اور ساری فیصلہ سازی مکمل طور پر مرکزی ہوگی، کوئی ابہام نہیں، کوئی تاخیر نہیں۔ کتاب کا موقف یہ ہے کہ جنگ کے دوران کسی بھی قسم کے ابہام کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اسی لیے عمل میں مکمل یکجہتی لانے کے لیے سپریم الائیڈ کمانڈر کا اختیار ہر سطح پر، یعنی اسٹریٹجک، آپریشنل اور ٹیکٹیکل لیول پر حتمی اور فیصلہ کن ہوگا۔ تو جب کمانڈ کا یہ سارا ڈھانچہ سمجھ آ گیا تو اگلا سوال کیا بنتا ہے؟ یہی نا کہ بھئی اس کی قیادت کون کرے گا؟ کتاب اس بحث میں پاکستان کو اس کردار کے لیے سب سے موزوں ملک قرار دیتی ہے۔ مصنف اپنی اس دلیل کی بنیاد کئی ٹھوس وجوہات پر رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں پاکستان کی ایٹمی صلاحیت، جدید میزائل ٹیکنالوجی، ایک انتہائی تربیت یافتہ اور جنگ کا تجربہ رکھنے والی فوج اور تقریباً تمام مسلم ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات شامل ہیں۔ اور یہ ایک جملہ پاکستان پلس سعودی عرب = حکمت پلس تقدس مصنف کے اس مجوزہ اتحاد کے ویژن کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ مطلب ایک طرف پاکستان کی عسکری اور تصویراتی حکمت اور دوسری طرف سعودی عرب کی روحانی اور مقدس مرکزیت۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نظریاتی بحث سے نکل کر تھوڑا عملی پہلوؤں کی طرف چلتے ہیں، یعنی وہ کون سے حقیقی حالات ہوں گے جن میں اس متحدہ رد عمل کو ہر ایک میں لایا جائے گا۔ کتاب اس کو صرف ایک خیالی تصور بنا کر نہیں چھوڑتی، بلکہ وہ کچھ خاص حقیقی دنیا کے محرکات بھی تجویز کرتی ہے کہ کن حالات میں یہ کمانڈ ایکٹیو ہوگی۔ کتاب میں کچھ ایسے انتہائی سنگین خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے جواب میں یہ کمانڈ حرکت میں آ سکتی ہے۔ ان میں مقدس مقامات کو کوئی خطرہ، کسی مسلم ملک پر بڑی جارحیت یا پھر حج کے دوران کوئی حملہ جیسے حالات شامل ہیں جن کے لیے مصنف کے مطابق ایک فوری اور متحدہ فوجی رد عمل ناگزیر ہوگا۔ تو یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نظام کا بنیادی مقصد بالکل صاف ہے: کسی بھی خطرے کے خلاف تیز رفتار، فیصلہ کن اور اجتماعی دفاع، جہاں تمام رکن ممالک ایک طاقت بن کر جواب دیں۔ اور یہ سب ہمیں مصنف کے حتمی ویژن تک لے آتا ہے، جہاں وہ اس فوجی حکمت عملی کو ایک بہت بڑے جیو پولیٹیکل منظرنامے سے جوڑتے ہیں۔ یہ سلائیڈ مصنف کے ویژن تک پہنچنے کے سفر کو مرحلہ وار دکھاتی ہے۔ ان کے مطابق ایک متحدہ کمان سے ایک متحدہ امت جنم لے گی، ایک متحدہ رد عمل ایک محفوظ امت کی ضمانت دے گا، اور ایک آواز سے ایک فوج بنے گی جو بالآخر ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرے گی۔ یہ صرف ایک دفاعی ڈھانچہ نہیں بلکہ وسیع تر اتحاد اور طاقت کا ایک ذرینہ ہے۔ تو دی نیوکلیئر امبریلا پر ہمارے اس تجزیے کی 22ویں قسط کے اختتام پر ہمارے ذہنوں میں یہی ایک بڑا اور گہرا سوال رہ جاتا ہے کہ عالمی سطح پر ایسی ایک زبردست ایٹمی ہتھیاروں سے لیس فوجی قوت کے ممکنہ اثرات آخر کیا ہو سکتے ہیں۔